کہتے ہیں جی قرض دار کی روح جو ہے زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہی ہے تو بات نہیں ہے، لیکن قرض دار کو اس وقت تک عذاب سے رہائی نہیں ملتی جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے قرض ادا کرو، نہ بھی ہو تو چند رشتہ دار مل کے مدد کر کے اس کا قرضہ ادا کرتے ہیں، یا پھر جس کا قرضہ ہے اس سے معافی دیں۔ اسی لیے قرضہ تو ایسی بری بلا ہے، کوئی میت آتی تو ضرور پوچھتے کہ حل ترک دینن، اس پہ قرضہ ہے؟ کہتے ہاں۔ حل ترک مالن، کوئی ادا کرنے کے لیے جائیداد بھی ہے؟ وہ کہتے ہاں ہے، پھر نماز پڑھ لیتے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی قرضہ تو ہے لیکن ادائیگی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، فرماتے صلو علی صاحب، جاؤ تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا، کیوں قرضہ لیتے ہیں ادا نہ کر سکے؟ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ نے ملک فتح ہونے لگ گئے، جزیرہ عرب فتح ہو گیا، بیت المال بھر گیا، تو اب حضور یہ فرماتے تھے کہ جس کے اوپر قرضہ ہے اور کوئی کچھ چھوڑ نہیں گیا ہے، انا مولا لمن مولا لہو، میں اس کا ولی ہوں، میں ادا کروں۔